نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، یکتا ہیں، در یتیم ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ اگر چاہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ بات، اگر اللہ چاہے تو ہزاروں محمد پیدا کرے، ہزاروں محمد، یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، اگر اللہ چاہے تو ہزاروں محمد پیدا کرے۔ میں کہتا ہوں وہ کیوں چاہے؟ وہ دوسرے محمد کے بارے میں کیوں چاہے؟ پہلے محمد کو کیا ہوا ہے کہ اس کے حسن میں کمی آئی ہے، اس کا حسن ماند پڑ گیا ہے۔ دوسرے محمد کی تب سوچے، تب چاہے جب پہلے محمد کے اندر کوئی نقص ہو، جب پہلا محمد اس کا ہر آنے والا لمحہ ایک تابدار حسن لے کر آتا ہے، تو پھر وہ دوسرے محمد کے بارے میں کیوں سوچے؟ دیکھیں نا، آپ کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچتے ہیں ایک سے ہٹ کر، پہلے ایک سے پیار کرتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں، ہٹتے ہیں اس طرف۔ کیوں ہٹتے ہیں؟ پہلے کے اندر کوئی نقص نظر آیا ہے، کوئی عیب نظر آیا ہے، کوئی خامی نظر آئی ہے، اس کی کوئی ادا پسند نہیں آئی، تو پھر آپ دوسری طرف جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کسی دوسرے محمد کی طرف جائے، کیوں جائے؟ اگر پہلے محمد میں کوئی کمی ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب جب سے تجھے حسن عطا کیا ہے، ہر آنے والا دن تیرے حسن کے اندر یکتائی لے کر، چمکارے لے کر وہ آ رہا ہے، گویا ہر آنے والا دن تیرے حسن کو بڑھا رہا ہے۔ اور پھر میں دوسرے محمد کی طرف کیوں دیکھوں؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، محبوب جب سے تجھے بنایا ہے تجھے ہی دیکھ رہا ہوں، میں خدا کسی دوسرے کی طرف کیوں دیکھوں؟ کہتے ہیں جی اس لیے کہہ رہے ہیں ہم کہ اگر چاہے تو ہزاروں محمد بنائے، لاکھوں محمد بنائے، اس لیے کہ اس کی قدرت کے اندر خلل واقع ہوتا ہے، وہ قادر نہیں رہتا۔ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر ہر شے پر قادر ہے، یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی آیات پڑھ کر اور کسی کامل شخص کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بغیر پڑھ کر وہ گمراہ ہوئے ہیں، اور گمراہی کی باتیں لکھی ہیں کہ اللہ رب العزت قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے۔ اور اگر یہ بات کہیں کہ وہ دوسرا محمد نہیں بنا سکتا تو اس کی قدرت کے اندر کمی آتی ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر یہ دلیل ہے تو یہ قرآن نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ اس کا خالق اللہ ہے، لیکن کسی خاص بری چیز کی طرف نسبت کرنا، علماء نے لکھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے باقی ساری چیزیں چھوڑ کر کہ سور کا خالق اللہ ہے، معاذ اللہ، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر سور کی طرف توجہ دیتا ہے کہ سور میرا خالق وہ ہے جس نے سور کو پیدا کیا ہے، خنزیر کو پیدا کیا ہے، تو علماء نے لکھا وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے بری چیز جو ہے اس کی طرف وہ نسبت کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اگر اس کا تعارف کرانا ہے تو اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہتا جب بھی اپنا تعارف کراتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ فلاں بری چیز کو میں نے پیدا کیا ہے، جب بھی تعارف کراتا ہے اپنے محبوب کے حوالے سے تعارف کراتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ خدا ہوں جس نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ یعنی اس کے تخلیق کے اندر جو سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ اپنی صنعت کا، اپنی تخلیق کا اشارہ اس طرف کرتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی میری خلقت کی طرف، میری تخلیق کی طرف اگر کوئی نسبت کرنی ہے تو کائنات کے اندر جو سب سے اعلیٰ چیز ہے اس کی نسبت میری طرف کرو۔
یہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اس جہان کے اندر عقیدے کو درست کیا جائے. عقیدہ درست کرنا چاہیے کیونکہ بخشش کا مدار عقیدہ ہے. اللہ رب العزت کے محبوب نے جو عقیدہ دیا ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں، یہ توہین ہے اللہ رب العزت کی، اور اس عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے. اب رہی بات عقلی بات، یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے ہزاروں محمد پیدا کرے، ہم کہتے ہیں کہ وہ کیوں پیدا کرے، اور نہ وہ چاہتا ہے، تو چاہے تو چاہے، وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ دوسرا محمد پیدا کرے. اور اگر تجھے عقلی دلیل چاہیے، الزامی جواب دے چاہیے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ دوسرا محمد پیدا نہیں کر سکتا. دوسرا محمد پیدا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ جس طرح تیرا دوسرا باپ پیدا نہیں کر سکتا. دوسرا باپ کر سکتا ہے، ہاں، جس طرح تیرا دوسرا باپ پیدا نہیں کر سکتا نا، اسی طرح وہ میرا دوسرا محمد پیدا نہیں کر سکتا. کیونکہ ایک ہی محمد ہے، در یتیم ہے، در یکتا ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن، محبوب ہم نے آپ کو در یتیم پایا ہے. آپ ہمارے پاس، ہمارے خزانوں میں وہ واحد موتی ہیں جس کو ہم نے کائنات کے اندر دے دیا ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ کو در یتیم پایا، فآوا، آغوش رحمت میں جگہ دی. یہ معنی صاحب کشاف حضرت زماشری کر رہے ہیں کہ آپ در یتیم ہیں. کیسے در یتیم ہیں؟ کائنات کے اندر آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے خزانوں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا اور کوئی نہیں ہے جسے وہ دوبارہ پیدا کرے اور دوبارہ بنائے.